أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق الله العظيم. سورة الأحزاب. معزز محترم سامعین، سورۃ الاحزاب کا مطالعہ جاری ہے. اس آیہ کریمہ کا نمبر ہے 36. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ذرا میرے دوست کان کھول کے سن لیں. اور نہ کسی مسلمان مرد نہ مسلمان عورت کو پہنچتا ہے کہ جب اللہ اور رسول کچھ حکم فرما دے تو انہیں اپنے معاملہ کا کچھ اختیار رہے. اور سن لیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مانے وہ بے شک کھلا گمراہی بہکا، صریح گمراہی بہکا، کھلی گمراہی میں پڑا. اللہ اکبر. اللہ اور اللہ کے رسول، پتہ ہے آپ کو اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم فرما دے، آپ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے اور آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. سبحان اللہ. معزز سامعین اکرام، میرے ہم وطنوں، عزیز ساتھیوں، اہل ایمان، اس آیہ کریمہ کا شان نزول یا زینب بنت جاش اسدیہ اور ان کے بھائی عبداللہ بن جاش اور ان کی والدہ امیمہ بنت عبد المطلب کے حق میں نازل ہوئی. امیمہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی تھیں. واقعہ یہ تھا کہ زید بن حارثہ جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا تھا اور وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہتے تھے، زید بن حارثہ جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا تھا اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کے لیے ان کا پیغام دیا. اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کے لیے زید کا پیغام دیا. سبحان اللہ. اس کو جب پیغام بھیجا گیا تو زینب نے اور ان کے بھائی نے منظور نہ کیا. اس پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ میرے محبوب کی نافرمانی میری نافرمانی ہے، لگے چلو پھر. اور جو میرے محبوب کی نافرمانی کرے وہ کھلے کا کھلا گمراہ. اللہ. اب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی اور حضرت زینب اور ان کے بھائی اس حکم کو سن کر راضی ہو گئے. سبحان اللہ. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا نکاح ان کے ساتھ، حضرت زینب کے ساتھ کر دیا. اور سن لو حق مہر والو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مہر 10 دینار، 60 درہم، ایک جوڑا کپڑا، 50 مد ایک پیمانہ ہے کھانا، 30 صاع کھجوریں دیں. اللہ رب العزت اللہ ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور مخلص تابع داری
عطا فرمائے، سچی اور مخلص غلامی نصیب فرمائے، سچی اور مخلص محبت عطا فرمائے، ہر شے سے، کائنات کی ہر شے سے بڑھ کے اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور محبت عطا فرمائے۔ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ قدس کی قربتیں عطا فرمائے۔ حضرات محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر امر میں واجب ہے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی اپنے نفس کا بھی خود مختار نہیں۔ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ امر جو ہے وہ واجب، اس سے حکم واجب ہو جاتا ہے، امر وجوب کے لیے ہوتا ہے انشاءاللہ عزیز۔ چونکہ ہر آیت کریمہ میں ایک علیحدہ سے مضمون ہے، اگلے مضمون کے لیے پھر حاضر ہوتے ہیں۔ بارکم اللہ فیکم وعلیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے، کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سارے جو 5000 سے زائد احباب سنتے ہیں، پیار کرتے ہیں اور پھر حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اللہ رب العزت آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے، قرآن پاک کا، اپنے دین کا نور عطا فرمائے، شریعت محمدیہ کی بہاریں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بارکم اللہ فیکم وعلیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔